کربلا کا نام سنتے ہی سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 72 وفاداروں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ 72 لوگ تھے کون؟ کیا ان کا تعلق حضرت امام حسین سے تھا، یا ان کے والد حضرت علی سے، یا پھر ان کے بھی والد ابو طالب سے، یا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رشتہ تھا؟ تو آج ہم آپ کو کربلا کے شہیدوں کی ایسی جھلک دکھانے جا رہے ہیں جو عام طور پر کتابوں میں بکھری ہوئی ملتی ہے، لیکن ایک مکمل تصویر کے طور پر بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات صاف کر دیں کہ ہاں، اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے، اور زیادہ تر کتابوں میں بھی یہی تعداد لکھی گئی ہے، اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ مگر اگر آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان تمام 72 ناموں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید یہ تعداد 72 سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تمام لوگ 10 محرم کے دن ہی شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ اس تاریخ سے پہلے شہید ہوئے تھے اور کچھ اس کے بعد۔ تو چلیے اب بات شروع کرتے ہیں اہل بیت سے، یعنی ان خاص ہستیوں سے جن کا تعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی سے تھا۔ اور اسے صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت علی کے والد ابو طالب ابن عبد المطلب کی طرف لوٹنا ہوگا، جو صرف نبی کے سگے چچا ہی نہیں بلکہ اسلام کے شروعاتی دور میں سب سے بڑے محافظ اور مددگار بھی تھے۔ ویسے تو تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب بن عبد المطلب کی کل 6 اولادیں تھیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہی بیٹوں میں سے ایک تھے۔ کربلا کے میدان میں جو افراد شہید ہوئے وہ صرف ابو طالب کے 3 بیٹوں کی نسل سے تھے۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت علی شیر خدا کا، دوسرے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار بن ابو طالب، اور تیسرے ہیں حضرت عقیل بن ابو طالب۔ اب دوستوں، ان تینوں میں سے ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اکثر ہم لوگ حضرت علی کی بیوی کے طور پر صرف حضرت بی بی فاطمہ کا نام ہی سنتے ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت علی نے تب تک کوئی نکاح نہیں کیا جب تک کہ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی نے الگ الگ وقتوں پر کئی نکاح کیے، اور ان نکاحوں سے کل 9 بیویوں سے قریب 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے ان بیٹوں میں سے 8 بیٹوں کو جبکہ زیادہ تر پوتوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں حضرت علی کے بڑے بیٹے اور امام حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، جنہوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے تک خلافت بھی سنبھالی تھی۔ حالانکہ کربلا کی جنگ کے وقت وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ قریب 10 سال پہلے ہی زہر دے کر شہید کر دیے گئے تھے۔ مگر ان کے قریب 20 بیٹوں میں سے 7 بیٹے ایسے تھے جو کربلا کی اس جنگ میں شامل ہوئے، اور ان میں سے 4 بیٹوں کے شہید ہونے کا تذکرہ تاریخ میں درج ہے۔ ان 4 بیٹوں سے سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت قاسم کا، جن کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 سال تھی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ انہیں گھوڑوں سے روند کر شہید کیا گیا۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت ابو بکر، جنہیں تیر مار کر شہید کیا گیا۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جن کی عمر صرف 11 سال تھی۔ وہ اس وقت شہید ہوئے جب انہوں نے حضرت امام حسین پر ہونے والے ایک حملے کو اپنے سینے پر روک لیا اور ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ حملے کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ اس طرح سے زخمی ہوا کہ وہ لٹکنے لگا۔ اس کے بعد ہرملا نے انہیں تیر مار کر حضرت امام حسین کے بازو میں ہی شہید کر دیا، جبکہ شہید ہونے والے چوتھے بیٹے کا نام بشر ابن حسن بتایا گیا ہے۔
इस जंग में हजरत हसन के मशहूर बेटे हसन अल मुसन्ना भी शामिल थे, जिन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए वो हद से ज्यादा जख्मी हालत में कैदी बना लिए गए। बाद में हजरत इमाम हसन की ज्यादातर नस्ल इन्हीं से आगे बढ़ी और इन्हीं को ही हसनी सैयद के नाम से जाना जाता है। इसी नस्ल से सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग पैदा हुए। हजरत हसन के बाद अब अगर हजरत अली के दूसरे बेटे यानी हजरत इमाम हुसैन की बात की जाए तो वो खुद तो करबला के मैदान में शहीद हुए ही, साथ ही उनके 3 बेटों में से 2 बेटे भी शहीद हुए थे। पहले बेटे का नाम हजरत इमाम अली अकबर था, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 18 से 25 साल के बीच बताई जाती है, जिनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये हद से ज्यादा बहादुरी के साथ लड़े, मगर फिर मुर्रा इब्न साद नाम के एक जंगजू ने धोखे से इनके पीछे से हमला करके इन्हें शहीद कर दिया था। जबकि दूसरे शहीद होने वाले बेटे का नाम था अली असगर। अली असगर जैसी दर्दनाक शहादत शायद इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। उसकी वजह यह है कि ये अपनी शहादत के वक्त एक नौमौलूद बच्चे ही थे, जिनको उस वक्त तीर मारकर शहीद किया गया जब ये अपने वालिद यानी हजरत इमाम हुसैन की गोद में प्यास से बिलबिला रहे थे। इमाम हुसैन के तीसरे बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में मौजूद थे, मगर बीमार होने की वजह से इस जंग में शामिल नहीं हो सके थे। इन्हें भी बाद में कैदी बना लिया गया था और शायद खुदा को मंजूर भी यही था, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की आगे की नस्ल फिर इन्हीं से चली। हजरत अली के तीसरे बेटे अब्बास इब्ने अली, जिनको आम तौर पर हम अब्बास अलमदार के नाम से याद करते हैं, वो भी इस जंग में शामिल थे। उनके बारे में तो इतिहासकार लिखते हैं कि वो दुश्मन फौज को चकमा देकर दरियाए फुरात तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए थे, मगर वापसी में पानी लाते वक्त उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलमदार के बेटे कासिम इब्ने अब्बास भी इस जंग में शहीद हुए थे, जबकि इनकी नस्ल इनके एक दूसरे बेटे उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास से चली, जिनको आजकल अलवी कबीले का अहम सरदार माना जाता है। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के इस मैदान में हजरत अली के 8 बेटों और ज्यादातर पोतों को शहीद किया गया था, तो 2 बेटों यानी हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास की बात तो हम कर चुके हैं, जबकि बाकी बचे हुए 6 बेटों का नाम कुछ इस तरह से है। पहले बेटे हजरत जाफर इब्ने अली, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने अली, तीसरे हजरत उस्मान इब्ने अली, चौथे हजरत अबू बकर इब्ने अली, 5वें मोहम्मद अल असगर इब्ने अली और छठे और आखिरी हजरत उमर इब्ने अली। तो इस तरह से ये टोटल 8 बेटे बनते हैं। दोस्तों, अब हम लोग एक बार फिर से जरा ऊपर की तरफ लौटते हैं और अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे यानी हजरत अली के एक दूसरे भाई हजरत जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब की नस्ल को देखते हैं। ये जो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से उम्र में तकरीबन 10 साल बड़े थे और करबला से बहुत पहले ही बाइजेंटाइन एम्पायर यानी रूमी हुकूमत के खिलाफ जंग में शहीद हो चुके थे। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक जब जंग में आपके दोनों बाजू काट लिए गए तब भी आप लड़ते रहे। आपकी इसी बहादुरी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जाफर तैयार का लक़ब दिया, जिसका मतलब होता है जन्नत की तरफ तेजी से उड़कर जाने वाला। करबला के मैदान में हजरत जाफर के 2 बेटे भी शहीद हुए थे। इसके अलावा उनके 2 पोतों की शहादत की भी रिवायत मिलती है। शहीद होने वाले बेटों के नाम औन और मोहम्मद अल असगर बताए गए हैं, जबकि जो 2 पोते शहीद हुए उनके नाम भी औन और मोहम्मद थे। लेकिन याद रहे, ये दोनों पोते हजरत जाफर के उन्हीं बेटों की औलाद नहीं थे जो करबला में शहीद हुए थे, बल्कि ये एक तीसरे बेटे अब्दुल्लाह की औलाद थे। अब्दुल्लाह खुद बीमारी की वजह से करबला के मैदान में शरीक नहीं हो सके, लेकिन उनके ये दोनों बेटे अपनी वालिदा हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ करबला में मौजूद थे और 10 मुहर्रम के दिन शहादत का रुतबा पाया। अब आइए चलते हैं अबू तालिब के तीसरे और बड़े बेटे की तरफ, हजरत अकील इब्ने अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु।
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کی ادھکتر اولاد اور پوتے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امام حسین نے اپنا سفیر یعنی دودت بنا کر کوفہ بھیجا تھا۔ جب انہوں نے کوفہ پہنچ کر وہاں کی حالت کو امام حسین کے حق میں پایا تو ایک خط لکھ کر انہیں بلایا، مگر بعد میں جب ابن زیاد نے کوفہ کی باغڈور سنبھالی تو پہلے حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا اور پھر قلعے کی چھت سے سر عام ان کا سر قلم کر دیا گیا، یہاں تک کہ جس شخص نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس کا بھی سر قلم کروا دیا گیا۔ اس طرح یزید کو بھیجے گئے سب سے پہلے سروں میں ایک حضرت مسلم کا تھا۔ حضرت عقیل ابن ابو طالب کے مسلم بن عقیل کے علاوہ جو دوسرے بیٹے شہید ہوئے تھے ان کا نام عبد الرحمن ابن عقیل بتایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے بلکہ رشتے میں داماد بھی تھے۔ حضرت علی کی طرح ہی یہ بھی بہادر اور مشہور تھے۔ کربلا کے میدان میں انہوں نے اکیلے ہی 17 سے 18 دشمن فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ ان کے ایک اور بیٹے عبداللہ ابن عقیل اور ایک چھوٹے بھائی محمد ابن ابی سعد ابن عقیل، یہ دونوں بھی جوان عمر میں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ تو اب تک حضرت عقیل ابن ابو طالب کے صرف بیٹوں کا ذکر تھا، لیکن ان کے کئی پوتے بھی کربلا میں شہید ہوئے، اور جتنے بھی شہید ہوئے ان میں سے لگ بھگ سارے یا پھر زیادہ تر حضرت مسلم بن عقیل کی ہی اولاد تھی۔ جی ہاں، انہی مسلم بن عقیل جن کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انہیں حضرت امام حسین نے کوفہ کا سفیر بنا کر روانہ کیا تھا۔ ان میں سے مسلم بن عقیل کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام بھی مسلم بن مسلم تھا۔ وہ تو کوفہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی موجود تھے، اس لیے جب والد کو گرفتار کر کے قلعے کی چھت سے سر قلم کر دیا گیا تو اسی وقت انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم کے دو اور بیٹے عبداللہ ابن مسلم اور عون ابن مسلم، یہ دونوں کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے اور جانبازی سے شہید ہو گئے۔ خاص طور پر عبداللہ ابن مسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کی شہادت ماتھے پر تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی، اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے عاشورہ کے دن سب سے پہلے شہید ہونے والے انسان تھے۔ ان تین کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کے دو اور بیٹوں کا ذکر بھی ایتہاسک کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک کا نام محمد ابن مسلم اور دوسرے کا نام ابراہیم ابن مسلم بتایا گیا ہے۔ ان دونوں کی شہادت کربلا کے واقعے کے لگ بھگ 1 سال بعد ہوئی تھی۔ یہ دونوں اس وقت کم سن بچے تھے اور قید میں رکھے گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، لیکن ایک دن یہ دونوں بچے قید سے فرار ہو گئے، مگر افسوس کہ راستے میں یہ کوفہ کے ایک شخص حارث بن بدر کے ہاتھ لگ گئے۔ حارث نے گورنر کی طرف سے رکھے گئے انعام کے لالچ میں ان دونوں کو شہید کر دیا اور پھر ان کے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کر کے انعام حاصل کیا۔ اب ان بچوں کی شہادت کے بعد ذکر آتا ہے ان لوگوں کا جو اہل بیت سے نہیں تھے لیکن پھر بھی حق اور امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے۔ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہونے والوں میں 2 صحابہ اکرام کا نام بھی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت انس ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نہ صرف جنگ بدر بلکہ جنگ حنین جیسی بڑی غزوات میں بھی شریک ہو چکے تھے، جبکہ دوسرے صحابی کا نام حضرت ابو حجل مسلم ابن اوسجہ اسدی بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اہل بیت سے باہر کے کئی ایسے لوگ تھے جو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی۔ ان میں سے کئی تو ایسے بھی تھے جو صرف امام حسین کے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی رہ چکے تھے، اور انہوں نے حضرت علی کی سرپرستی میں کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ اگر ہم ان بہادر شہداء میں سے کچھ اور ناموں کا ذکر کریں تو ان میں شامل ہے حضرت زبیر ابن عقلین البجلی، حضرت حبیب ابن مجاہر الاسدی، حضرت بریر ابن خزیر الحمدانی، امیہ ابن سعد الطائی، جندب ابن حجر الخولانی، حجاج ابن مسروق الجوفی،
नाफे बिल हिलाल अल जमाली, अबू वहाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर और सबसे अहम नाम अल हूर इब्ने यजीद अल तमीमी। याद रहे कि ये वही हूर इब्ने यजीद हैं जो पहले यजीद की फौज का हिस्सा थे, लेकिन आखिरी वक्त में तौबा करके इमाम हुसैन के खेमे में शामिल हो गए थे अपने 2 बेटों और कुछ साथियों के साथ। इनकी ये तौबा और कुर्बानी आज भी करबला की तारीख में सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। ऊपर जिनके नाम लिए गए हैं ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं, वरना उन गुमनाम और मशहूर शहीदों की फहरिस्त यानी लिस्ट अभी और भी लंबी है। कुछ नाम ऐसे भी हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी शोहदाए करबला की उसी पाक फहरिस्त का हिस्सा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर और दिल से जुड़ी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।